خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین بن رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ عورت کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہوگی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی بے حیائی کو ظاہر کرتی ہیں اور ہم میں یہ فرق ہے ہم باحیا ہیں اور ہم اپنی حیا کو ظاہر کرتے ہیں۔ آئین نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں ہم مرد انہیں صحیح طریقے سے معاشرے میں ادا نہیں کرتے ہیں۔ خواتین کو بہت ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، انہیں ڈی گریڈ نہ کیا جائے اور جو انہیں حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ انہیں عطا کیے جائیں۔ جب یہ تعلقات نکاح کے بغیر قائم ہوں گے تو اس کا معنی یہی بنتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ جو موڈسٹی ہے، جو حیا ہے، جو شرم ہے، جو عورت کا زیور ہے وہ لازمی طور پہ برقرار رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، اس وقت علامہ رضائے مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ وہ یہ جو اپنا ریلی ہے انہوں نے کیوں نکالی اور اس کا کیا مقصد ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضائے مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ریلی ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے دنیا کا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے سکتا۔ یورپ میں جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اولڈ ہوم میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ سال کے بعد پھر ایک دن مدر ڈے، یعنی ایک دن ہے صرف ان کے پاس، جنہوں نے عورت کو آزادی دی ہے، جس عورت نے آزادی لی ہے اس کے پاس یعنی ایک وہ وقت بھی آیا ہے کہ کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ جبکہ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، باپ بیٹی کے لیے سایہ رحمت ہوتا ہے، شوہر اس کا ایک انتہائی اچھا ساتھی ہوتا ہے ساری زندگی کا، اور اولاد اپنی جنت تلاش کرتی ہے ماں کے قدموں میں، یہ عزت صرف اسلام نے دی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو پاکستان اسلام کے نام پر ہمیں ملا ہے، اس میں ہمارا اسلامی تشخص اسے خراب نہ کیا جائے، اور وہ خواتین کا طبقہ جو آج یہ نعرے لگا رہا ہے کہ ہم باپ سے آزادی لیں گی، تو پھر ان کے لیے کون سایہ رحمت تھا؟ کیوں اس قدر ان کے کہہ لیں ضمیر تنگ ہو گئے ہیں کہ آج انہیں اپنے باپ کی شفقت پر بھی شک ہونے لگا ہے؟ تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسلام سے زیادہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، لہذا اس پر اکتفا کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اسلام سے زیادہ ہی بے شک کوئی عزت نہیں دے سکتا، اب ہمیں یہ بتائیں یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں سم ٹائم ملا مولوی حضرات کی طرف سے ہی شکایت آتی ہے کہ ایک بچے کا ریپ ہو گیا، ایک بچی کا ریپ ہو گیا، مسجد کے اندر ہو گیا، حجرے کے اندر ہو گیا، اس کے اوپر آپ بات کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے لیے ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ خواتین کو صرف خواتین ہی تعلیم دیں، تو اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے، علم حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ مرد بھی علم حاصل کریں، عورتیں بھی علم حاصل کریں، یہ کوتاہی ہمارے یہ معاشرے کی کوتاہی ہے۔ بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنیں پڑھائیں، بس ہماری بہنیں پر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین کی جو عصمت دری کی جاتی ہے، کیا اس کے حوالے سے پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ناکافی ہیں؟ بالکل ناکافی ہیں، ناموس رسالت کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ آپ نے تو صرف خواتین کی بات کی ہے نا، ناموس رسالت کے حوالے سے بھی ناکافی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت بلکہ سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، محسن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی یہاں آئے دن کہیں نہ کہیں سے حملے ہوتے ہیں۔ عدالت کو اتنا با اختیار ہونا چاہیے کہ کم از کم ان کو لگام دی جائے۔ ہم حضرت قائد اعظم کی بے ادبی نہیں گوارا کرتے، ہم وہ ہمارے قومی رہنما ہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال کی بھی ہم یعنی ان کے بارے میں میلا جملہ نہیں گوارا کرتے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیسے گوارا کر لیں؟ تو اس واسطے جو خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین بن رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ عورت کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہوگی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو پھر اس کا مطلب یہ ہوا قوانین ناکافی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جو لبرل خواتین ہیں جو نکلی ہیں آج کے دن وہ بھی نکلی ہوئی ہیں، تو ان کا یہ جو خدشہ ہے کہ خواتین محفوظ نہیں ہیں، تو کیا وہ درست ہے؟ پھر نہیں، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں اسلام کو انہوں نے پورے طور پر پڑھا نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی بیٹیوں کو، حضور اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. بے شک. تو الحمدللہ آج اپنی بھی چادر تک بچھا دیتے تھے. جی رسول پاک علیہ السلام نے اتنا پیار دیا. آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کے بیٹے نوجوان ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ ایک سبق دیا کہ عورت کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا جائے، بیٹی رحمت ہے اور اس کو پیار دینا یہ نبی آخر الزمان کی سنت ہے. یہ بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ علامہ رضائے مصطفیٰ جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے خواتین کا حیا مارچ کا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے اور کسی کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس شریعت نے ہمیں یہی سبق درس دیا ہے کہ ہم اپنے حسن کو چھپا کے رکھیں. یہ بتائیں، یہ جو کچھ لبرل خواتین بھی ہیں وہ بھی سڑکوں کی طرح نکلی ہوئی ہیں آپ کی طرح، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ان میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی بے حیائی کو ظاہر کرتی ہیں اور ہم میں یہ فرق ہے ہم باحیا ہیں اور ہم اپنی حیا کو ظاہر کرتے ہیں اور ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو خواتین کا ریپ کر دیا جاتا ہے اور ان کی جو اپنا مساوی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا ان عورتوں سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں شریعت سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. بہت شکریہ. ناظرین، آج ورلڈ وومن ڈے ہے، یعنی انسان خواتین کے حقوق کا عالمی دن، جو کہ یونیسکو کی طرف سے اپروو کیا گیا ہے. ناظرین، یہاں پاکستان میں اس دن کو خاص طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت علامہ مفتی راغب نعیمی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ جو وومن ڈے ہے، یہ اپنے جو ان کے رفقا ہیں ان کے ساتھ بنانے اس وقت شاہراہوں پہ ہیں، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ جی السلام علیکم راغب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اور آئین نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، ہم مرد انہیں صحیح طریقے سے معاشرے میں ادا نہیں کرتے ہیں. جس طرح دیگر خواتین اپنے اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، یہ بچیاں بھی یہ بتانے کے لیے نکلی ہیں کہ کون کون سے حقوق ایسے ہیں جو واقعتاً اسلام اور آئین کی طرف سے انہیں دیے گئے ہیں، جس کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں. خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی جائیداد کا مسئلہ ہے، جائیداد میں حصے کا مسئلہ ہے، ان کی ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ورک پلیسز کے اوپر، اور دیگر اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ خواتین اس بات کے اوپر شاکی رہتی ہیں کہ یہ جو پدرسری معاشرہ ہے، اس میں خواتین کو بہت ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. انہیں ڈی گریڈ نہ کیا جائے اور جو انہیں حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ انہیں عطا کیے جائیں. اچھا، یہ بتائیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کے حقوق ان کو ملنے چاہیے اور اس بات کا مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس کے نان نفقہ کی ضرورتیں پوری کریں. اس وقت ہمارے یہاں ملک میں ایک خاص بحث چل چکی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم، خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. آپ اسی کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے. اس قسم کے نعروں کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی ان حدود اور قیودات کو پامال کرنا چاہتی ہیں جو اسلام نے شرعی طور پہ مرد و زن کے حوالے سے مقرر کر دیے ہیں، جن میں باقاعدہ طور پہ نکاح کا عنصر ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ان کا آپس میں تعلقات قائم ہوں. جب یہ تعلقات نکاح کے بغیر قائم ہوں گے تو اس کا معنی یہی بنتا ہے میرا جسم میری مرضی. آپ خواتین کے مساوی حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اور کیا یہ ہونے چاہیے، اسلام نے اور آئین نے انہیں جو حقوق انشور کیے ہیں وہ انہیں لازماً ملنے چاہیے. یہ جو خواتین ہماری ہیں، ان میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے کچھ جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے. شانہ بشانہ چلنے کا وہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام نے مرد اور خاتون کے دائرہ کار کو ایک قرار نہیں دیا ہے. ان کے دائرہ کار الگ الگ ہیں، تعلیم کے ان کے میدان بھی ہیں اور دیگر میدان بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حیثیت میں اسلام نے خاتون کو پروٹیکشن لینے کا کہا ہے، اس پروٹیکشن کے ساتھ وہ جس جگہ پر بھی جو بھی کام کرنا چاہے اسے کام کرنے کی اجازت ہے. اچھا، لبرل خواتین جو سڑکوں پہ آئیں، انہوں نے ویمن مارچ کا جو آغاز کیا، اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے یہ جو ہے یہ سٹارٹ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم پہلے یہ سمجھتے تھے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے،
انکاؤنٹر نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ نعرے 80% سیم ہیں, لیکن جو فرق بحیثیت مسلمان خاتون کا موڈیسٹی کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا, ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ان جگہوں پہ نہیں ہو پا رہا ہے. جو موڈیسٹی ہے, جو حیا ہے, جو شرم ہے, جو عورت کا زیور ہے, وہ لازمی طور پہ برقرار رہنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں یہ کیا بے حیائی کا پرچار کر رہی ہیں جو آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہیں؟ نہیں, ہم اگینسٹ میں نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اگینسٹ میں نہیں ہیں. وہ بھی حقوق کی بات کر رہی ہیں, یہ خواتین بھی حقوق کی بات کر رہی ہیں. بات ہے طریقہ کار کے فرق کی. ہم اس طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں جس طریقہ کار کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ کا مفتی ہونے کے ناطے, عالم ہونے کے ناطے, مذہبی اسکالر ہونے کے ناطے ان خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟ بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے مرد بچوں کی تربیت کرنی ہے, کیونکہ حقوق انہوں نے ادا کرنے ہیں. ان کی تربیت کیے بغیر حقوق نہیں لے سکیں گے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہاں مفتی صاحب جو ہیں, علامہ راغب نعیمی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, بلکہ ہم خواتین کے حقوق اور مساوی ان کی جو ضروریات ہیں ان کے اتنے ہی پرچار کرنے والے ہیں جتنے کہ کوئی اور کرتا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.